السلام علیکم، ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جس کریکٹر کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے دا پرائرس۔ پرائرس بھی ان ہی 29 کریکٹر یا 30 کریکٹر میں سے ایک کریکٹر ہے، جو کہ مطلب پلگرمیج پر جا رہے تھے، اور یہ بھی ان میں سے ایک ہی پلگرم ہے۔ یہ فیمیل کریکٹر ہے اور یہ ایک ریلیجیس کریکٹر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ مطلب اس کریکٹر میں امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں۔ تو امپورٹنٹ چیزیں مطلب یہی ہے کہ یہ کریکٹر انتہائی آئرونک ہے۔ چاسر نے یہاں پر بمبارڈمنٹ آف آئرنی کی ہے اس کریکٹر پر، اور یونیورسٹی میں اکثر کرسچن بھی اس کریکٹر سے آتے ہیں، کیونکہ یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹر ہے سارے کریکٹر میں۔ جس طرح کہ نائٹ کا امپورٹنٹ کریکٹر ہے، اس طرح پرائرس کا بھی امپورٹنٹ کریکٹر ہے۔ اچھا، تو شروعات ہم اس کے نام سے کرتے ہیں۔ تو چاسر نے جس نام جو چوز کیا ہے اس پرائرس کا، تو وہ ہے ایگلنٹائن۔ ایگلنٹائن، اچھا ایگلنٹائن، اب یہ نام میں بھی آئرنی ہے، یہ فل آف آئرنی ہے یہ نیم۔ وہ کس طرح کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اوریجن آف ناول میں، کہ ناول کی اوریجن مطلب رومانسز سے سٹارٹ ہوئی۔ تو رومانسز مطلب رومانسز جو فیری ٹیل تھی یا کہانیاں تھی ناول ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی، تو اس میں جو ہیروئن تھی نا، جو فیمیل ہیروئن، تو وہ ان زیادہ تر ان کا نام یہ ایگلنٹائن ہوتا تھا۔ اور وہ مطلب دا ہیروئن مطلب وہ اور ایک ہیروئن وہ آپس میں مطلب لو کرتے تھے، اینڈ دے ٹرائی ٹو اوور کم ایچ اینڈ ایوری ہرڈل اینڈ بیریئر ان فرنٹ آف دیم، اینڈ ایونچولی دے ول میٹ، اور وہ بس ان کا ہو جاتا تھا۔ تو چاسر نے یہ نام ان رومانسز سے لیا ہے اس پرائرس کو۔ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، فار ایگزامپل مشہور جو مطلب ہیروئن ہے، فار ایگزامپل آپ کے کترینہ کیف یا دیپیکا پاڈوکون یا کرسٹن سٹیورٹ، اس طرح کی جو ہیروئن ہیں، اور آپ ان کا نام ایک مذہبی لیڈی یا شخصیت کی طرف رکھ دیں، تو مطلب کتنی آئرنی ہوگی اس میں۔ تو اس طرح یہ نیم بھی آئرونیکل ہے۔ دوسری بات، چاسر اسے میڈم کہہ کر پکارتا ہے، میڈم۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے وہ سسٹر کہہ کر پکارتا، کیونکہ یہ ایک نن ہے، مطلب یہ پرائر ہے، پرائر بھی نن ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سپیریئر نن ہوتی ہے، لیکن سسٹر کے بجائے وہ اسے میڈم کہہ کر پکارتا ہے، تو یہ بھی فل آف آئرنی ہے۔ اب یہ پرائرس جو ہوتی ہے نا، یہ مطلب ہوتی کون ہے؟ تو یہ چرچ یا جو کنوینٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کو سنبھالتی ہے، اور یہ کنوینٹ جو ہوتا ہے وہ بھی مطلب اسی طرح ٹائپ آف اسکول یا ریلیجیس پلیس ہوتا ہے، اور یہ جو باقی نن ہے نا، یہ ان کی سپیریئر نن ہوتی ہے۔ یہ ایک مطلب ان کا عہدہ یا رتبہ ان سے بڑا ہوتا ہے، اتھارٹی اور پاور اس کے ساتھ تھوڑی بہت ہوتی ہے جو باقی نن ہوتے ہیں ان کی نسبت۔ اور ابھی جو یہ پرائرس جو ہے نا، ان کو مطلب اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے کلوسٹر یا جو مطلب رومس ہے یا خانقاہیں وغیرہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتی ہے ان کے لیے وہ جگہ چھوڑنا وداؤٹ اینی اٹموسٹ نیسیسٹی، یا شدید ضرورت کے علاوہ ان کے لیے وہ جگہ چھوڑنا نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ جگہ چھوڑتی ہے، اور یہ مطلب مہارانی پلگریمیج پر روانہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لے کہ مطلب چاسر کس طرح یہاں پر آئرنی یوز کرتا ہے کہ یہ سفر پر روانہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اس کیریکٹر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ فرسٹ جو ہے نا، وہ اس کا اپیرنس ہے، کہ یہ کس طرح مطلب اس کی باڈی کس طرح ہے، اس نے کیا پہنا ہے، اینڈ کون سے مطلب کیا کیا چیزیں ہیں اس کے پاس۔ اور دوسری ہم اس کو پرسنالٹی اور آل ہم دیکھیں گے کہ وہ اس مطلب اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، کھانے پینے کا سٹائل، لینگویج وغیرہ وہ کس طرح یوز کرتی ہے۔ And we will see that how she ironical is in both of this personality and appearance. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اپیرنس پر۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کی جو ڈریس اس نے پہنا ہے نا، وہ بہت ہی انتہائی لگژری اینڈ ایکسپینسو ڈریس ہے۔ تو اور اس کے ساتھ جو اس کی مطلب وہ تسبیح یا کورل بیڈ جو ہوتی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک بلیک پلین بیڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی ایکسپینسو بیڈ ہے کورل والی۔ تو یہ بھی اس کی کیریکٹر کو شو کرتا ہے کہ شی از مور موٹیویٹڈ اور ٹرن
ٹو دی ایرسٹوکریٹک یا نوبیلٹی. وہ اپنے آپ کو انہی کی طرح ہائی کلاس کا شو کرنا چاہتی ہے تھرو ہز ڈریس، تھرو ہز جو اس کے پاس وہ بیڈ ہے اس کے ذریعے سے. اینڈ دین جو بریسلٹ ہے نا اس کے ساتھ ہی اس پر مطلب وہ لکھا ہے کہ لو کنکرز آل. تو یہ انتہائی ہی آئرونک ہے کہ این ورڈلی تھنگ ہے، سیکولر ہے، کہ مطلب اس زمانے میں اس طرح کی باتیں جو تھی نا وہ یہ ورڈلی یا رومانسز یا رومانٹک ٹائپ کا جو لو ہوتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی. اس کے بجائے یہ تو مطلب اس نے تو گوڈ سے اوتھ لیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کریں گی، مطلب شی ول بی لیونگ، وہ ایک عاجزی کی زندگی گزارے گی، اس میں وہ کوئی اسی طرح کی چیزیں نہیں کریں گی، لیکن اس پر لکھ کے کہ لو کنکرز آل. اور اس کے ساتھ اس کی جو یہ اپیرنس ہے نا، یہ اس کی جو اسٹیٹ ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے، کیونکہ ایک پرائرس کے لیے، ایک نن کے لیے یہ اپیرنس بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے. اب اس کی جو فزیکل ہے تو شاہ سر کہتا ہے کہ اس کا جو اسمائل ہے نا وہ انتہائی کیوٹ اینڈ سویٹ ہے. اینڈ دین اس کی جو ماؤتھ ہے نا، وہ لپس ہے وہ ریڈ اینڈ بیوٹیفل ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں اس کی جو فور ہیڈ مطلب ماتا ہے نا، اس کو جب وہ کہتے ہیں تو وہاں پر وہ تھوڑا سا ہیومرس افیکٹ کریٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپین کی طرح ہے، مطلب یہ بہت چوڑی ہے، مطلب 9 انچ اس کی تقریباً وڈتھ ہے. اصل میں ہوگی تو نہیں، لیکن بس جس ہیومنس افیکٹ پروڈیوس کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پرائرس کو، اس نن کو ایک اٹریکٹیو لیڈی، ایک ایلیگنٹ لیڈی ہمیں دکھاتا ہے چوسر. اچھا، اس کے بعد اس کی پرسنالٹی آ جاتی ہے. تو پرسنالٹی میں مطلب 2 چیزیں واضح ہے کہ اس کی مطلب وہ جو اسپیکنگ سٹائل ہے یا وہ کون سی لینگویج بولتی ہے نا، اس کے مینر کس طرح ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کی اسپیکنگ ہے، وہ شی ٹرائز ٹو اسپیک فرینچ. اب فرینچ وہ کس لیے اس میں ڈسکشن یا مطلب اسپیک کرتی ہے فرینچ لینگویج میں، وہ اس لیے کہ شی وانٹ ٹو ریپرزینٹ ہر سیلف ایز این ایرسٹوکریٹک کلاس. کیونکہ اس زمانے میں جو فرینچ تھا نا وہ مطلب اپر کلاس والے لوگ یوز کرتے تھے، اور جو لوور کلاس والے تھے ان کو یہ فرینچ کی سمجھ نہیں آتی تھی، وہ یہ انگلش ہی یوز کرتے تھے، اور انگلش کو ایک لوور کلاس لینگویج تصور کیا جاتا تھا. اینڈ دین جو امپورٹنٹ بات تھی وہ فرینچ، وہ جو اصلی فرینچ تھی نا وہ استعمال بھی نہیں کر سکتی، اسے وہ آتا بھی نہیں تھا وہ فرینچ. بٹ وہ جو مطلب اب زبان کی بھی مطلب آپ دیکھ لینا کہ ایک ایجوکیٹڈ پیپل کا لینگویج ہوتا ہے اینڈ دس ان ایجوکیٹڈ کا، تو یہ وہ لوور ٹائپ آف فرینچ جو تھی نا یہ وہ یوز کرتی تھی. اس کے بعد اس کی پرسنالٹی مینر پر ہم جب آ جاتے ہیں تو مینر میں سب سے امپورٹنٹ ہے جس پر آلموسٹ 9 لائنز جس پر چوسر نے لکھے ہیں کہ وہ کس طرح کھانا کھاتی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ بڑے احتیاط کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی تھی. اینڈ جب وہ مطلب سپ کرتی تھی تو اس پر مطلب اس کے جو پیالہ تھا یا برتن تھا اس پر وہ گریسی لک یا گریس وغیرہ، وہ آئلی وغیرہ وہ کبھی نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ اپنے فنگر کو ہمیشہ صاف رکھتی تھی. چلو یہ بات تو ہم مان لیتے کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. بٹ دا وے شی ایٹ اینڈ شی واز ٹوٹلی انٹینڈنگ ٹو ریپرزینٹ دا ایرسٹوکریٹک اینڈ دا رائل کورٹ، کہ جو مینر تھے نا یہ اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی تھی خود میں. اور یہ تو رائل سی تھی نہیں، یہ تو مطلب ریلیجیس فگر تھی. بٹ آئرنی یہ تھی کہ یہ ریلیجیس تھی اور یہ رائل کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی تھی، ان کے مینر کو، ان کے بیہیویئر کو اپنے آپ میں ڈالنا چاہتی تھی. دوسری جو بات ہے نا وہ ہے چیریٹی اینڈ پیٹی. مطلب چیریٹی مین سخاوت یا چیزیں لوگوں کو دینا، پیٹی مین کسی پر رحم کرنا. تو یہ اس کے مزاج میں، اس کے پرسنالٹی میں بہت زیادہ تھی. لیکن آئرنی یہ ہے کہ یہ تھی تو، لیکن یہ ہیومن کے لیے نہیں تھی، یہ اینیمل کے لیے تھی. واٹ اے اسٹرینج. جو اس کے پیٹ اینیمل تھے نا، ڈاگ کیٹ وغیرہ، وہ چیزیں یہ ان کو روسٹڈ میٹ کھلاتی تھی، ان کو فریش ملک دیتی تھی، اور ان کو ہاٹ بریڈ دیتی تھی، جو کہ اس زمانے میں بہت ہی نایاب تھی. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، اور یہ نوابزادی ان کو یہ چیزیں دیتی تھی.
تو اٹ از ہائیلی آئرونک کہ اس کی پرسنالٹی میں. اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی مطلب اس کا پیٹ مر جاتا تھا تو یہ مطلب وہ کیا کہنا کہ کروکوڈائل کے آنسو یہ ہائپوکریٹیکلی اس کے لیے روتی تھی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے دل میں انتہائی رحم ہے ہر اینیملس کے لیے، ہر جاندار شے کے لیے. ہر جاندار شے کے لیے، اینیمل کے لیے تھا رحم لیکن ہیومن کے لیے نہیں تھا. اس کے وہ چوسر نے اگزامپل دی کہ اس کا ماؤس جو مر گئے تھے تو ان کے لیے بہت زیادہ رو رہی تھی. اب ہم اوورآل دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی جگہوں پر آئرنی یوز ہوئی. تو سب سے پہلی آئرنی جو یوز ہے نا وہ اس کے نیم میں ہے، ایگلنٹائن میں اور میڈم ایگلنٹائن میں، کہ یہ مطلب نام تو تا ہی یہ رومانس سے ہیروئن کا نام لیا ہے اور یہ ایک مذہبی لیڈی تھی، ریلیجیس فگر تھی. دوسری جو آئرنی یوز ہوئی وہ اس کے مینرز میں ہے. مینرز میں بہت ایکسپلیسٹ یوز ہوئی کہ یہ مطلب ہم نے ابھی جس طرح بتایا کہ یہ چیریٹی اور پیٹی تھی لیکن یہ اینیملس کے لیے تھی، ہیومن بینگ کے لیے تھی. دوسری اس کی جو شی ٹرائز ٹو اٹیچ ہر سیلف ٹو دی ایرسٹوکریٹک کلاس تھرو بیہیویئر آف ایٹنگ کے جو مینر تھے نا یہ اس میں بھی ان کو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور اس کے بعد اسپیکنگ میں بھی یہ ٹرائی ٹو اسپیک ان فرینچ، لوور فرینچ والی وہ بولتی تھی. اینڈ دین اس کی جو اپیئرنس ہے اس میں بھی کافی زیادہ آئرنی ہے کہ اس کے مطلب وہ لگژری ڈریس، وہ برائٹ کورل بیڈز جو تھے وہ، اس پر جو لکھا تھا کہ لو کنکرز آل، یہ چیزیں تو یہ ساری ہی آئرونک ہے. اور اکثر یونیورسٹی میں ایگزام میں یہ کویسچن آتا ہے کہ ہاؤ آئرنی ہیز بین بمبارڈن ان دس کریکٹر، یا یہ کس طرح آئرونیکل کریکٹر ہے، اس کے اپینس میں کس طرح آئرنی ہے اور اس کے پرسنالٹی اور اس کے کیریکٹر یا اس کے مطلب یعنی اس کے ایٹیچیوڈ میں کس طرح آئرنی ویزیبل ہے. سو کائنڈلی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.